ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے برآمدے میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج کی اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں صحابہ اکرام کو جب سمجھا رہے تھے، تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اس بھری مضمون میں جا کر کے اپنے نانا کی گود میں جا کر کے بیٹھے تھے، اور جب وہ گود میں بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے تب صحابہ اکرام نے ان کو کیسے روکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے حضرت امام حسین کے منہ پر ہاتھ رکھے تھے تاکہ ان کی بولتی نہ کھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ہاں، ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر دیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر کے آتا رہوں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو دیکھیے پہلے آپ۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے برآمدے میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر حسین ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے تو رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کھیلنے لگیں گے، اور ہم سب صحابہ رسول پاک کے مبارک کلام اور قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ حسین کو روک لو۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، بیٹے حسین، تمہارے نانا اس وقت بہت مصروف ہیں، وہ اہم تعلیم دے رہے ہیں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، بعد میں اپنے نانا سے ملاقات کر لینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم لوگ میرے نانا کی باتیں اس لیے سن رہے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کا نوا ہوں، پھر بھی تم مجھے اپنے نانا تک جانے سے روک رہے ہو۔ کیا میں اپنے نانا سے ملنے کے لائق نہیں ہوں؟ کیا تم سب یہ سوچتے ہو کہ میں ان سے کم ہوں، جبکہ میں ان سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں؟ جب یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچے تو وہ انتہائی ناراض ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حذیفہ کی گود سے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور غصے سے بولے، اے میرے بیٹے، تم کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ رسول اکرم ہے، رحمت للعالمین ہے؟ ان کے وسیلے سے ہی یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، ان کے مقام اور شان کے سامنے کسی کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اور تم میرے بیٹے ہو کر رسول اللہ کے شان میں ایسی گستاخی کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سخت الفاظ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور کہنے لگے، مگر حضرت علی نے انہیں موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے حسین کا منہ پکڑ لیا، اتنی شدت سے پکڑا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کے درمیان چوٹ لگ گئی اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تو وہ درد سے چلانے لگے، اے نانا کے صحابہ، تم لوگ مجھے میرے نانا کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم جس رسول کی بیان سن رہے ہو، میں اس رسول سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس رسول سے کئی گنا افضل ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے علی، تمہارا بیٹا حسین رسول کی شان میں گستاخانہ باتیں کیسے کر رہا ہے؟ اگر میرے بیٹے عبداللہ کی زبان سے ایسا ایک لفظ بھی نکلتا تو میں اسے اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو لے کر مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ اسی وقت دوسری طرف سے رسول اللہ کی آواز آئی، اے علی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نوا کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو انہوں نے حسین کو اپنی گود سے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ملی، وہ دوڑتے ہوئے اپنے نانا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور گالوں پر چومتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے پیارے نانا، میں تو صرف آپ کے پاس آنا چاہتا تھا،
लेकिन आपके एक सहाबी हुज़ैफा ने मुझे आपके पास आने से रोक दिया और मेरे अपने वालिद हज़रत अली, उन्होंने मेरे मुंह को इतनी सख्ती से दबाया कि देखिए नाना, मेरे होंठ फट गए हैं और खून निकल रहा है। इसी गुस्से और दर्द में मुझसे निकल गया कि मैं उस नबी से किसी सूरत कम नहीं हूँ, बल्कि सबसे अफजल हूँ। नाना, आप बुरा मत मानिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए मेरे नवा, मैंने कुछ भी दिल पर नहीं लिया और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इतने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल है और आपसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम तमाम सहाबिये किराम ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ये बात कैसे आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए मेरे नवा, तुम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। तुमने क्यों कहा कि मैं रसूल से कई गुना अफजल हूँ और उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूँ? मेरे सहाबा भी इस बात को जानना चाहते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर अर्ज़ किया, नाना, जब आपके सहाबा जानना चाहते हैं तो अब मुझे बताना ही होगा। अच्छा नाना, आप बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है? इसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। इस पर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो क्या आपके वालिद अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं रसूल होकर भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे वालिद जन्नत पाएंगे या नहीं। हाँ, अल्लाह चाहे तो उन्हें जन्नत अता कर दे और चाहे तो न भी करे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात गौर से सुनी, फिर दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, नाना, अब बताइए मेरे वालिद का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम हजरत अली है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारे वालिद जरूर जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे वालिद को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुका है, वो अशरा ए मुबश्शरा में शामिल हो चुके हैं। फिर छोटे बादशाह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए मेरे नाना, आप अपने सहाबियों से पूछिए, अल्लाह के नज़दीक आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह ज़्यादा कीमती हैं या मेरे वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ये बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सरवर ए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबियों, सुनो, मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसकी ज़मानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता, लेकिन हुसैन के वालिद हज़रत अली को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है। हुसैन के वालिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के लिए शेर बनाकर भेजा है और उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ फरमाए कि उनका लक़ब है असदुल्लाहिल गालिब। बेशक मेरे वालिद अब्दुल्लाह से कहीं ज्यादा मुकाम और दर्जा हुसैन के वालिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज़ किया, नाना, अब बताइए आपकी वालिदा का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम आमिना है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी वालिदा आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी ज़मानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता। मेरी सिफारिश से अल्लाह चाहे तो जन्नत दे सकते हैं और चाहे तो न भी दें। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर कहा, नाना, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ है जन्नती औरतों की सरदारनी। मेरी माँ ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी हासिल कर लिया और जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएंगी कोई और औरत जन्नत में नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा, अब आप अपने साहबों से कहिए कि आपकी माँ अमीना अल्लाह के पास ज्यादा कीमती हैं या मेरी माँ फातिमा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनकी दाढ़ी मुबारक भीग रही थी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों से फरमाया, हे मेरे सहाबों, मेरी माँ अमीना जन्नत पाएंगी या नहीं, इसका जमानत मैं भी नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही तय करेंगे। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी पा लिया, वो आशारा ए मुबाशर में शामिल है। अल्लाह के सामने मेरी माँ अमीना के मुकाबले हुसैन की माँ फातिमा लाखों गुना ज्यादा कीमती है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाना, जरा ये तो बताइए कि आपके नाना का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहाब जोहरी है। इस पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नाना, आपके नाना वहाब जोहरी को सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं और इसका जमानत भी नहीं है कि वहाब जोहरी जन्नत पाएंगे या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला कहा तो उसी वक्त
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ بیٹھے نہیں رہ سکے اور کہنے لگے, بیٹا حسین, ہم صحابہ کرام نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں. تمہارے نانا وہاب جوہری کو تو لوگ نہیں جانتے, لیکن تمہارے نانا حضرت محمد کو پوری دنیا جانتی ہے. تمہارے نانا رحمت للعالمین ہے, پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. اگر تمہارے نانا کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو یہ پوری دنیا بھی پیدا نہ ہوتی. میں عمر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے نانا کا مقام اور رتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہاب جوہری سے کروڑوں گنا بلند ہے. تمہارے نانا کی شان اور عزت کی دنیا کے کسی انسان سے برابری نہیں کی جا سکتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے میرے نانا, اگر والد کی طرف سے میں افضل ہوں, ماں کی طرف سے بھی میں افضل ہوں, اور نانا کی طرف سے بھی میں افضل ہوں, تو پھر آپ کس طرح سے مجھ سے افضل ہوئے؟ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اوپر کر لیا. پھر صحابہ کرام سے فرمایا, اے میرے صحابیوں, ذرا دیکھو تو صحیح, میرا یہ نانا بھائی کیا مجھ سے افضل نہیں ہے؟ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے میرے بھائی علی, میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں, عمر ہوں, لیکن تم تو علم والے ہو, تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت علم عطا کیا ہے, پھر بھی تم کیسے اس معصوم بچے کے ہونٹ پر چوٹ کر سکتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام بہت محبت کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے. فرشتے بھی حسین سے محبت کرتے تھے, اور خود اللہ رب العالمین بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خاص ذمہ داری کے تحت موجود تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو نہ جانے کہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چڑھ بیٹھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہ مبارک پر بابری زلفیں تھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زلفوں کو پکڑ لیا اور گردن پر بیٹھ کر کہنے لگے, چل میرے گھوڑا چل, چل میرے گھوڑا چل. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کھیل رہے تھے, مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھوڑا ہو. لیکن اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے, سبحانہ ربی الاعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح 3 بار, 5 بار, 7 بار, یہاں تک کہ 10 بار تک بڑھا دی. پھر ایک لمحے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, اگر میں اسی طرح لمبے وقت تک سجدے میں رہا تو نہ جانے اللہ رب العالمین کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے دوستانہ ناتی کو پا کر کھیل کود شروع کر دی اور اللہ کو بھول گیا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب سجدے سے سر اٹھا لوں, اسی وقت اللہ رب العالمین نے پکارا, اے میرے حبیب, حسین نے آپ کو گھوڑا بنایا ہے, وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہے. جب تک حسین آپ کی پیٹھ پر ہے آپ سجدے کی حالت میں ہی رہیے. دوستو, جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وہ بیٹھنے کے لیے آ رہے تھے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کرنا چاہتے تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, انہوں نے کیسے اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا. چلیے آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.